بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جنرل بپن راوت کو جنگی مجرم کہنے والی خاتون ضمانت پر رہا۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں دھماکہ۔ پاکستان میں پہلی بار 5G ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ بھارت میں لوگوں کی رقم خطرے میں، انڈیا میں سرکاری بینکوں کی ہڑتال۔ امریکہ میں چور 58 فٹ طویل پل لے اڑے۔ دوڑنے والی یہ کار ناہموار راہ پر چل بھی سکتی ہے۔ میتھی کے پتے شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے قدرتی دوا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین ریاست تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر واقعہ میں مارے جانے والے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کو تنقید کا نشانہ بنانے والی سابق اسکول ڈائریکٹر صبا حاجی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ حاجی پبلک اسکول کی سابق ڈائریکٹر نے جنرل بپن راوت کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ صبا حاجی کی یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے انڈیا کے زیر انتظام جموں اور کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے ایگزیکٹو مجسٹریٹ نے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی تھی۔ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈوڈا کے حاجی پبلک اسکول، جہاں وہ ڈائریکٹر اور بطور استاد پڑھاتی تھیں، اسے بند کیا جائے۔ تاہم اسکول انتظامیہ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بپن راوت کے بارے میں صبا حاجی کا تبصرہ ادارے کا نقطہ نظر نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل بپن راوت سے متعلق سوشل میڈیا پر ناگوار پوسٹ کرنے پر 8 انڈین شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر گرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی راوت زندہ چل گیا۔ متعلقہ شخص کو 2 افراد کے ہمراہ ریاست راجستھان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کراچی کے علاقے شیر شاہ پراچا چوک کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی، جبکہ متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہو گئیں اور جائے وقوع تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ زخمیوں کو سول ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق اب تک 14 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 13 زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام مرنے والے افراد کے جسم کے اوپری حصے میں زخم آئے۔ ابتدائی طور پر دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا ہے۔ گیس پائپ لائن نالے کے نیچے سے گزر رہی تھی اور دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا۔ تاہم حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہے کہ دھماکہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ ہے یا حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ سندھ رینجرز کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پولیس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ہر پہلو سے چھان بین ہو سکے۔ PTCL گروپ نے 5G ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور پہلی بار ریموٹ سرجری کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء کو 5G ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی گئی، جبکہ ریموٹ سرجری، کلاؤڈ گیمنگ اور 5G ٹیکنالوجی ایپلیکیشن کا جائزہ پیش کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیمی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کا PTCL کا تجربہ خوش آئند ہے۔ متحدہ عرب امارات IT کے شعبہ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں عرب ریجن میں پہلا ملک ہے جو 5G ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہا ہے، جبکہ دنیا میں 5واں کامیاب ملک ہے جس کا مریخ کا مشن بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اماراتی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں اور مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لیے اچھے معاشی موقع پیدا کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ انڈیا میں بینکنگ کے نظام کو مسلسل دوسرے روز بھی خلل کا سامنا رہا۔ ملک کے سرکاری بینکوں میں کام کرنے والے 9 لاکھ سے زیادہ افراد نے حکومت کی جانب سے
بینکوں کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کی۔ انڈین حکومت مبینہ طور پر تمام 12 سرکاری بینکوں کی نجکاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بینکس ملک کے 80% سے زیادہ مالیاتی لین دین کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کا خیال ہے کہ بینکوں کی نجکاری انڈیا کی معیشت کو نمایاں طور پر کمزور کر دے گی۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد یونائیٹڈ فورم آف یونین نے 2 دن ہڑتال کی۔ دہلی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر جتیندر پال سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا، اس لیے ہمیں ہڑتال کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت اور مالیاتی ڈھانچے کے لیے سرکاری بینکس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انڈیا کی سرکاری بینکوں میں 9 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں۔ حکومت کی تمام سماجی اور معاشی اسکیمیں سرکاری بینکوں کے ذریعے کامیابی سے نافذ ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان بینکوں کی نجکاری کی گئی تو ہمارے غریب اور عام لوگ بینکنگ کی سروسز سے محروم ہو جائیں گے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ پرائیویٹ شعبہ کے بینکوں کو نقصان کا سامنا نہیں ہوگا، اور یہ کہ منافع کمانے والے سرکاری بینکوں کی نجکاری کر کے حکومت لوگوں کے پیسے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے حکام سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن وہ دستیاب نہیں تھے۔ حکومت ٹیکس کو بڑھانے کے لیے بینکنگ کے شعبے کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ سیاسی طور پر ایک خطرناک اقدام ہوگا اور اس سے لاکھوں لوگوں کی ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ایک تجربہ کار ماہر معاشیات پروفیسر آرن کمار کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں نجکاری مزید بے روزگاری کا سبب بنے گی جب معیشت پہلے ہی بحران کا شکار ہے اور لوگوں کی آمدنی میں کمی آ رہی ہے۔ سرکاری بینکوں کو کمزور کرنے کی بجائے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قیمتی اشیاء، زیورات، کار اور ٹرکوں کی چوری کے متعلق تو سنا تھا، اور اب عجیب خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست اوہایو میں چوروں نے پیدل چلنے والوں کا ایک طویل پل چرا لیا، جس کی لمبائی 58 فٹ ہے۔ یہ پل ایک دریائی ندی کے آر پار موجود تھا جو مڈل بیری رن پارک کا حصہ ہے۔ ندی کی بحالی کا کام جاری تھا، جس کے لیے وقتی طور پر پل کو ہٹایا گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اب تک نہیں ملا۔ اس پل کی قیمت $40,000 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ چور اس پل کو کھول کر ایک یا ایک سے زائد ٹرکوں پر رکھ کر لے گئے ہیں، لیکن پولیس پریشان ہے کہ وہ اس پل کا کیا کریں گے۔ پولیس کے مطابق اسے کھولنا تو آسان تھا، لیکن دوبارہ بند کرنا بہت مشکل ہے۔ تفتیشی افسران کے مطابق پل کے مختلف حصے مختلف اوقات میں لے جائے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر کوئی اس پل کو ری سائیکل کر کے استعمال کرنا یا فروخت کرنا چاہتا ہے تو بھی یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ری سائیکل ہونے کے بعد اس کی قدر بہت ہی کم رہ جائے گی۔ پولیس نے عوام سے کہا ہے کہ اگر کوئی چوروں کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو وہ ہمیں ضرور مدد دے۔ خواہ سڑک کتنی ہی ہموار ہو، بسا اوقات کار کے گول ٹائر پتھریلے اور ناہموار راستوں پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی کمی کے پیش نظر ہنڈائی کمپنی نے ایک کار کا ماڈل تیار کیا ہے جو دوڑ سکتی ہے اور وقت پڑنے پر اپنے قدم یعنی ٹائر اٹھا کر چل بھی سکتی ہے۔ اسے ہنڈائی ٹائگر X1 کا نام دیا گیا ہے، جس کے 4 پہیے ہیں۔ غیر روایتی طور پر ہر وہیل میں برقی موٹر لگی ہوئی ہے۔ ہر ٹائر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ناہموار زمین پر مڑ سکتا ہے اور گاڑی کو آگے پیچھے دائیں بائیں بلکہ کیکڑے کی طرح اطراف میں بھی چلا سکتا ہے۔ اگر سواری کہیں پھنس جاتی ہے تو وہ اپنے پہیوں کو دراز کر کے خود کو اونچا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ٹائگر X1 کا تصور ایک ایسی سواری بناتا ہے جو خود کار انداز میں زلزلے اور آفات والے ماحول میں آگے بڑھ سکے۔ پہلے مرحلے میں اس کار کو انسان بچانے، امدادی سامان پہنچانے یا متاثرہ افراد کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسے پرواز کرتے ہوئے ڈرون سے بھی اڑایا اور دشوار گزار علاقے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کار کا بہت چھوٹا ماڈل تجربہ گاہوں میں مختلف آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے مطابق جب اسے ڈرون لے جا رہا ہوگا تو ٹائگر کار اور سواری دونوں ایک دوسرے کو
چارج کرنے کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ سردیوں کے موسم میں ہر طرف ہری بھری سبزیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہر سبز پتے والی سبزیوں میں میتھی کے پتے سب سے زیادہ فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میتھی اور آلو کی سبزی پکا کر کھاتے ہیں تو کچھ لوگ میتھی کا پراٹھا پسند کرتے ہیں، ساتھ ہی کچھ لوگ اس کا ساگ بھی کھاتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں کی طرح اس کے پتے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ میتھی کے پتے شوگر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میتھی جسم میں انسولین کی مقدار بڑھاتی ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں موجود فائبر ہاضمے کے عمل کو تقویت دیتا ہے۔ شوگر کے مریض میتھی کی سبزی ضرور کھائیں کیونکہ یہ ان کی شوگر کو نارمل رکھنے میں انتہائی مفید غذا مانی جاتی ہے۔ میتھی کے پتے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور کولیسٹرول کو جگر میں بننے سے روکتے ہیں۔ میتھی کے پتوں میں فائبر کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو اکثر پیٹ کے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک میں میتھی کا ساگ ضرور شامل کریں۔ میتھی کے پتوں کی چائے قبض اور پیٹ کے درد کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنتوں کی سوزش اور معدے کے السر میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میتھی کے پتے کھانے سے تیزابیت کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ کئی مطالعات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میتھی کھانا مردوں میں رومانس کی خواہش بڑھا دیتا ہے۔ میتھی کے بیج یا اس کے پتے کا باقاعدہ استعمال دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میتھی کے پتے جڑی بوٹیوں کی طرح کام کرتے ہیں جو ہارٹ اٹیک اور فالج کے دوران خون کے لوتھڑے بننے سے روکتے ہیں۔ اگر دل کے مریض میتھی کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کریں تو یہ ان کی دل کے متعلق امراض کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میتھی سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک کپ میتھی کے پتوں میں صرف 13 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مقدار کھانے سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا پیٹ اچھی طرح سے بھر گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو جلد بھوک نہیں لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اضافی کیلوریز کھانے سے بچ جاتے ہیں اور وزن میں کمی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ جلد کی بہت سی بیماریوں سے لڑنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔